ہمارے سلسلے میں اوپر جو لوگ گزرے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے، اور انہوں نے قیامت تک آنے والے سلسلے میں داخل ہونے والے سب لوگوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں، اللہ ان کی برکت سے ایمان کی حفاظت فرما لیتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ری یونین میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کے ایک عالم بیت تھے اور ان کے سب بیٹے اور بیٹیاں عالم، حافظ، قاری، عالمات، حافظات، قاریات تھیں۔ تین خانہ ہم آفتابست، اس گھر کا ہر فرد سورج چاند کی طرح چمکتا تھا، لیکن ایک ان کا بیٹا جس نے فرانسیسی زبان پڑھی اور یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا، وہ لڑکا ایسے ماحول میں پھنسا کہ سرے سے دہریہ بن گیا۔ اب گھرانہ علماء کا اور ایک بیٹا ان میں سے دہریہ، بے عمل بے نماز نہیں، وہ سرے سے اللہ تعالی کے وجود کا منکر تھا۔ وہ عالم یہ واقعہ خود سنانے کے بعد کہنے لگے کہ ہم میاں بیوی راتوں کو روتے روتے رہ جاتے کہ یہ ہمارے گھر میں سے ایک بچہ کیسا نکل آیا، کسی کو بتا بھی نہ سکتے۔ میں مسجد کا پیش امام، لوگوں میں میری اتنی عزت قدر، میرے بچے اتنے نیک، میری بیٹیاں اتنی نیک، اور ان میں سے ایک گھر کا فرد وہ دہریہ بن گیا۔ کہنے لگا ہمارے حضرت بھی آتے تو ہم شرم کے مارے ان کو بھی نہ بتا سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح مریض کو چاہیے کہ ہر بیماری اپنے ڈاکٹر کو بتائے تب علاج ہوگا، اسی طرح مرید کو بھی چاہیے کہ اپنی روحانی ہر بیماری کی اطلاع شیخ کو ضرور دے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اگر مریض شرم کرے کہ میں ڈاکٹر کو بیماری کیسے بتاؤں تو اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح مرید شرم کرے کہ میں اپنا یہ گناہ کیسے بتاؤں تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کے سامنے دل کا حال اس طرح کھولے جیسے کوئی لڑکی اپنی ماں کے سامنے اپنا سب کچھ کھول دیتی ہے۔ تو خیر ایک دن انہوں نے حضرت کے سامنے اپنے دل کا غم کہہ ڈالا۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیعت کروا دو۔ ان کا حضرت وہ تو نہ دین کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں، وہ بیعت کہاں ہوگا؟ حضرت نے کہا آپ والد ہو، اسے سمجھا بجھا کے بیعت کروا دو۔ اب اس کے والد نے بات کی، لڑکا کہنے لگا نہ میں خدا کو مانتا ہوں، نہ نبی کو مانتا ہوں، نہ اسلام کو مانتا ہوں، میرا کیا واسطہ؟ والد صاحب نے کہا بیٹا ہم سب بیعت ہیں، تم بھی بیعت کر لو۔ جب زیادہ پش کیا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ لوگوں کی مجبوری سے میں بیعت تو کر لیتا ہوں مگر میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں۔ انہوں نے حضرت صاحب سے پوچھا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو کرنے کے لیے کچھ کہا بھی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا کہ یہ کرنا وہ کرنا، کچھ نہ کرے، فقط بیٹھ کے کلمات پڑھے اور پھر اس کی برکت آپ دیکھیے۔ چنانچہ ماں باپ نے پھر اگلے دن سمجھایا، حتیٰ کہ اس بچے نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کے کلمات پڑھ لیے۔ وہ نہ سمجھ سکا کہ کسی اللہ والے کے پڑھانے پر جو یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اس توبہ کو ایک نسبت ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ وہ گھر میں تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سے ملتا ہی نہیں تھا۔ اب بیعت کی برکت کے بعد اس کے دل میں حضرت کی عقیدت محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ کبھی وہ گھر سے کھانا لا کے حضرت کے سامنے دسترخوان بچھا دیتا، کبھی پانی لا کے دے دیتا، کبھی دروازہ کھول دیتا، کبھی محفل میں بیٹھ کے دو باتیں سن لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا کو ایسے بدلا، اس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا، نمازیں شروع کی، چہرے پہ سنت سجائی، اپنی وضاقتہ مسلمانوں والی بنائی،
تہجد گزار بن گیا، اور اگلے 2 سالوں میں اس نے ذکر پر اتنی محنت کی کہ 2 سالوں کے بعد ہمارے حضرت نے اس کو اجازت خلافت عطا فرمائی۔ وہ پروفیسر یونیورسٹی کا، پھر اس نے دین کا کام کیا۔ اس وقت ہزاروں طلباء نوجوانوں کے لیے وہ شیخ اور مرشد بن کے کام کر رہا ہے۔ یہ نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ دہریوں سے بھی اللہ تعالیٰ پھر دین کا کام لے لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا